الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل سرد احترام دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت میں ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، ہر رسول کو جب کسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو اپنی نبوت اور اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کریم نے نبیوں کو، رسولوں کو معجزات عطا کی۔ جب بھی کوئی پیغمبر، نبی، رسول
قوم کی طرف مبعوث ہوا، اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ ہی اس پیغمبر نے، اس نبی کے رسول نے قوم کے مطالبے پر کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو اپنی نبوت و رسالت کی کوئی دلیل، کوئی برہان اور کوئی ثبوت، کوئی نشانی پیش فرمائیں۔ تو ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے اپنی نبوت کی علامت، نشانی، آیت، معجزہ، دلیل، برہان پیش فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، ہر رسول کو معجزات کے ساتھ نوازا، معجزات عطا فرمائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ چونکہ آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول، اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی، رسالت کی آپ پر تکمیل فرماتی، تکمیل نبوت ہو چکی ہے، تکمیل رسالت ہو چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا کیے۔ کچھ معجزات تو ایسے تھے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن کچھ معجزات ایسے ہیں کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، ختم نبوت، ختم رسالت جاری ساری، جس طرح اپنے زمانے میں آپ خدا کے پیغمبر، خاتم النبیین، خاتم الرسل، آج بھی میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام جب تک دنیا میں ہوتے تھے ان کا معجزہ بھی جاری رہتا تھا۔ نبی ہے، معجزہ موجود ہے۔ جب نبی دنیا سے اٹھ جاتا ہے، اللہ کا نبی دنیا سے کوچ فرماتا ہے، معجزہ بھی ساتھ ساتھ ہی ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کثیر، زیادہ بھی اور کیفیت کے اعتبار سے ایسے معجزات عطا کیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اگر آپ پہلے انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے تقابل کریں گے اور تقابل کرتے ہوئے غور و فکر سے کام لیں، نظر و فکر سے کام لیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیفیت کے اعتبار سے کامل، اکمل اور
اعلیٰ عرفہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی عظمت نبوت کو اور عظمت رسالت کو دیکھنا ہو تو معجزات سے بھی آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ جو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، عصا تھا، جب کوئی طور پر آپ تشریف لے گئے، درخت کے ارد گرد چکر لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات درخت پر پڑ رہی تھی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی آواز ہر طرف برابر، آگے پیچھے دائیں بائیں، اللہ تبارک و تعالی جہت سے پاک ہے۔ جب آپ میں سے کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس کی سامنے آواز زیادہ ہوتی ہے، پیچھے آواز کم ہوتی ہے، کیونکہ ہماری جہتیں ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں، اللہ تبارک و تعالی ان جہتوں سے پاک منزہ سبحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی آواز برابر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہنچ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے، رات کا وقت ہے تو اس وادی میں جو پاکیزہ وادی ہے، انک بالوادی المقدس طویٰ، وہ وادی طویٰ، اللہ نے پوچھا، ہم کلام ہوئے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اب دیکھو سوال کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی۔ اس مقام پر مشائخ نے، علماء نے، محدثین، مفسرین نے کلام فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ لاٹھی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود جانتے بھی ہیں، پھر سوال کیوں؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دل کی بات جانتا ہے۔ تو حکمت یہ پیش فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو، اہل و عیال کو، بچوں کو چھوڑ کر دور سے تجلیات بڑھتی دیکھی، آگ کی ضرورت تھی، وہ تجلیات روشنی معلوم ہو رہی ہے، میں وہاں جا کر آگ لاتا ہوں۔ روشنی لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، تو رات کا وقت ہے، یہ ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، اس لاٹھی کی شکل بدلنے والی تھی آئندہ۔
تو جب اس لاٹھی کی شکل بدلنے والی تھی تو اس شکل بدلنے سے پہلے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیدار کیا، متنبع ہو جائیں، دیکھ لیں، تحقیق کر لیں، جستجو کر لیں کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اگر یہ سوال نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال نہ فرماتے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور لاٹھی کی شکل بدلتی سانپ کو دیکھ کر یہ بھی خیال آ سکتا تھا کہ رات کا وقت ہے، جنگل ہے، جب میں وہاں سے چلا تو میں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ یہ لاٹھی ہے، یہ تو سانپ ہی ہے، وہ سانپوں کا گھر ہے، جنگل میں سانپ ہوتے ہیں، میرے ہاتھ سے تو سانپ ہی آ گیا ہوگا۔ یہ ایک امکان پیدا ہو سکتا تھا۔ فرمائے اس امکان کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف متوجہ فرما دیا کہ ذرا دیکھیں، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ذرا غور فرمائیں، تحقیق کریں، جستجو کریں، نگاہ دوڑائیں، ٹٹولیں، لاٹھی ہے، عصا ہے، کھونٹی ہے، تو عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ فرمائی۔ جب اللہ نے سوال کیا متوجہ ہو گئے، جواب اتنا ہی کافی ہے کہ ہاں لاٹھی ہے، دیکھی دیکھ کر اتنا ہی جواب کافی تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جواب دیتے ہوئے جواب کو طویل لمبا فرما دیا۔ قال ہی عصای، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے ہاں ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں۔ اے پہاڑی علاقوں میں، کبھی آپ کشمیر، گلگت، جو پہاڑی علاقوں، ان ہر ایک پہاڑی آدمی، خواہ جوان ہے خواہ بوڑھا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے۔ لاٹھی کے سہارے سے بارش ہو جائے تو پھسلنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، تو لاٹھی پہاڑی علاقوں میں بڑی کام آتی ہے، بارشی علاقوں میں تو لاٹھی کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اب دیکھ کر کہ عصای اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیک، اعتماد، جب ضرورت پڑتی میں ٹیک لگاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهِ عَلَىٰ غَنَمِي، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں۔ دیکھو جو چروایا ہوتا ہے، وہ چروایا کے ہاتھ میں ایک بڑی لاٹھی، جب ضرورت پڑتی ہے تو درخت کی لاٹھی شاخ کو نیچے کیا، جھاڑا، پتے گر گئے، جہاں پتے گرتے ہیں، ٹالی ہو، توت ہو، دوسرا درخت ہو، بکریاں بھیڑیں کھاتی ہیں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اے ولی فیہا معارب اخرى میں اور بہت سے فوائد ذکر کر دیے کہ ہاں یہ دو فائدے تو ہیں کہ اعتماد بھی کرتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، یہ میری عام ضرورت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس زندگی میں۔ ولی فیہا معارب اخرى، بہت سی ضرورتوں میں یہ لاٹھی کام بھی آ جاتی ہے۔ کبھی کوئی دشمن
تو ظاہر ہے جب کوئی دشمن آپ کا آ جائے تو اس دشمن کے ساتھ اگر آپ نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہے، تو خالی ہاتھ آدمی کچھ نہیں کر سکتا. وہ کیا کرے گا؟ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ہے تو وہ دور لاٹھیوں کا تھا، ڈنڈوں کا دور تھا. اب تو دور بدل گیا، اب تو کلاشنکوف کا دور ہے. یہ جو زمانے میں ہر ایک کے ہاتھ میں کھونٹی ہے، عصا ہے، ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، اب ہر ایک کے پاس کیا ہے؟ وہ کلاشنکوف ہے. کلاشنکوف بھی وہ ڈنڈے کی طرح ہی ہے. حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس میں بڑی ضرورتیں ہیں. میں اور ضرورتوں کو بھی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے تو اتنی ہی بات پوچھی تھی، مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، جواب اتنے ہی کافی تھا. یہ آسان. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اللہ سے ہم کلام ہے. کس سے ہم کلام ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہے. اللہ ہمارا محبوب ہے، مطلوب ہے، مسجود ہے. آپ سجدہ دیتے ہیں تو اللہ کے حضور دیتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلی. قیام کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے. دیکھو نماز اول سے لے کر آخر تک کیا ہے؟ اللہ کے سامنے تواضع، اللہ کے سامنے ایک عبادت. جس طرح نبی اللہ کے رسول نے خدا کے سامنے تواضع کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے، اس سے عمدہ اور کوئی تواضع کا طریقہ نہیں ہو سکتا. سب سے عمدہ تواضع کا طریقہ نماز. یہ نماز تواضع سکھاتی، پستی سکھاتی کہ اللہ کے حضور ایک بندہ حاضر ہو کر اپنی پستی، اپنی کمزوری، اپنی عبدیت، بندگی، تو ہم سب بندے ہیں، بندگی، عبدیت کا اظہار، اس کا طریقہ نماز ہے. تو نماز سے بڑھ کر کوئی شخص اپنے طور پر کوئی نیا طریقہ عبدیت کا، تواضع کا بتلاتا ہے کہ لو میاں اس میں بھی تواضع ہے. ہم کسی تواضع کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی و رسول نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صورت میں جو تواضع کا سبق دیا، جو عبدیت اظہار کرنے کا طریقہ بتلایا، یہی اعلیٰ عرفہ، یہی طریقہ اللہ کو محبوب، پسندیدہ. جب اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے اس انداز سے تواضع کی، وہی تواضع جو اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے کی، آپ اللہ کے نبی کی نقل کرتے ہوئے خدا کے حضور تواضع کریں گے. آپ کی تواضع، آپ کی عبدیت، آپ کی پستی، آپ کی عبدیت، آپ کی بندگی اللہ قبول فرمائیں گے. ہزاروں طریقے ہوں گے، ہم کسی اور طریقے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی اعلیٰ عرفہ. تو اندازہ لگائے کہ عبدیت، تواضع تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے اتنا ہی جواب کافی تھا، ہی آسان. لیکن بات لمبی کی. اللہ نے یہ نہیں پوچھا اس کے فوائد کیا ہے، یہ کہاں کہاں کام آتی ہے. جواب لمبا ہو گیا. تو فرمایا، مشائخ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جواب حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب طویل ہے، لیکن ذرا غور فرماؤ کہ اللہ محبوب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام محب ہے۔ ایک محب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے کلام کرتے ہوئے اتنے لذت اندوز، اتنی لذت محسوس کر رہے ہیں، اتنا تلذذ محسوس کر رہے ہیں، اتنا سرور، اتنی خوشی اللہ سے۔ جو ایک مجازی عاشق ہو اپنی محبوب سے جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے اندر کس طرح جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ سے ہم کلام ہونے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہے، اور اللہ سے ہم کلام ہو کر اتنا سرور محسوس کر رہی ہیں اور اتنی لذت اور تلذذ محسوس کر رہی ہیں، اتنی جدت ان کی طبیعت میں، خوشی، اس طرح خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ تو اس خوشی کی لہر میں ذرا جواب کو اور طویل لمبا کر دیا، ہِیَ عَصَایَ أَتَوَکَّأُ عَلَیْہَا وَأَہُشُّ بِہَا عَلیٰ غَنَمِی وَلِیَ فِیہَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ بڑے کام ہے اس میں۔ اب اللہ سن رہے ہیں، اللہ ہی کا سوال تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا یقین ہو گیا کہ ہاں میرے ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے۔ اللہ نے یہی یقین کروانا تھا، یقین نہیں، عین الیقین، حق الیقین ہو گیا۔ یقین سے بھی اوپر کوئی درجہ ہے تو اس حد تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ لاٹھی ہی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا اچھا جب یقین ہو گیا تو الکے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا ذرا اس کو ڈال دیجیے، الکے عصاک۔ اللہ، اب حضرت موسیٰ شان تو یہ ہے کہ وہ کن کہے وہ چیز ہو جاتی۔ کن میں دو ہی لفظ ہیں، ایک کاف اور ایک نون ہے۔ تو میرے کن کہنے میں، آپ کے کن کہنے میں کچھ دیر لگتی ہے، اللہ کے ہاں اتنی دیر بھی ماشاءاللہ۔ اللہ کے ہاں حاجی اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ ہفتے کے دن فوت ہو گئی تھی، ہمارے نمازی ہیں، دعا بھی کرنی ہے، ایک اور بھی دعا بھی، تو اللہ پاک ان کو صبر بھی عطا فرمایا، ہمارے پرانے نمازی ہیں، دوست ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے، بس ڈالی لاٹھی، پھر کیا تھا کہ پھر یہ اچانک پھر سانپ، اللہ ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ اب یہ سانپ بن گئے۔ اب قرآن پاک کے اندر مختلف تعبیرات ہے، کہیں آ گیا حیہ کا لفظ کہ سانپ ہے، کہیں آ گیا اژدہا بن گیا۔ اژدہا بہت بڑا ہوتا ہے جو کئی چیزوں کو اپنے پیٹ میں لے لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی لاٹھی جب اژدہا بنتی تھی تو فرعون پھر چھلانگے لگا کر بھاگ جاتا تھا اور پھنکارتا تھا، خوف زدہ ہوتا تھا فرعون۔